بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ایمان کے تیسرے رکن، تیسری بنیاد، کتابوں پر ایمان سے متعلق گفتگو ہماری جاری ہے. اس سلسلے میں اللہ کی کتابوں پر ایمان کی کیفیت اور اس سے متعلقہ ضروری امور پر ہم گفتگو کریں اور اس پر روشنی ڈالیں. اس سے پہلے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں کا جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی اور قرآن میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کا سرسری سا، اگرچہ اکثر لوگوں نے ان کے نام سنے ہیں لیکن مختصر سا ان کا تعارف کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں جو سب سے عظیم اور آسمانی کتابوں میں سب سے آخری، سب سے جامع کتاب ہے، قرآن کریم میں اپنے سے پہلے کی 6 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے ایک صحف ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے. دوسرے تورات، تیسرے صحف موسیٰ، چوتھے زبور، پانچویں انجیل. پھر ان ساری کتابوں کو سب سے اخیر میں ان کے ذریعے سے اس سلسلے کو ختم کیا گیا وہ قرآن کریم ہے، جو چھٹی کتاب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی. یہ ان کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نام کے ساتھ قرآن مجید میں تذکرہ ہے. اب اگر ان کتابوں میں سے جن کو ہم نے صحف موسیٰ کہا، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو جن کو موسیٰ کے صحیفے، ان کی کتابیں کہا، اگر ان کو توریت سے الگ مانا جائے، حضرت ابو ذر غفاری سے ایک روایت مروی ہے لیکن وہ ضعیف جدہ ہے، بہت زیادہ ضعیف، قابل حجت نہیں ہے، کہ یہ صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت کے نازل ہونے سے 10-15 سال پہلے، غالباً 10 سال پہلے کا تذکرہ اس روایت میں ہے، لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ وہ انتہائی ضعیف روایت ہے، پہلے نازل ہو چکے تھے. بہت سارے محققین علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ توریت اور صحیفے دراصل ایک ہی ہے. شیخ ابن باز اور بعض کبار علماء نے بھی یہی کہا، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں میرے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں یہ بات کہہ سکوں، اس لیے گویا انہوں نے خاموشی اور توقف اختیار کیا. تو بہرحال اگر ہم یہ مانیں کہ صحف موسیٰ توریت سے الگ ہے تو یہ جن کتابوں کا نام لیا گیا قرآن ملا کر، قرآن کریم کو ملا کر 6 کتابیں بنتی ہیں، اور اگر دونوں کو ایک ہی مانے تب یہ 5 ہی ہوں گی. اب ان کا تھوڑا سا تعارف یہ کہ صحف ابراہیم کنہیں کہا جاتا ہے. یہ وہ کتابیں نوشتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا، اور اس کتاب کو، ان کتابوں کو یا صحیفوں کو، جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، اکٹھا، جس کو یکبارگی کہتے ہیں، بجملۃ واحدہ، یک دفعہ میں بیک دفعہ نازل کیا گیا. اور یہ نزول رمضان المبارک کی پہلی شب میں کیا گیا، پہلی رات میں ہوا. اس کے متعلق مزید تفصیلات نہیں مل پاتی، معمولی سا تذکرہ بعض روایتوں میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحف ابراہیم کا ذکر 2-3 مقامات پر قرآن کریم میں کیا ہے. اسی طرح دوسری کتاب ہے توریت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اپنے نبی اور اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور ان کی طرف اس کو تختیوں میں، الواح جسے کہا گیا قرآن مجید میں، الواح لوح کی جمع، تختیوں میں لکھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف القاء کیا تاکہ یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور نور بن جائے. اور یہ کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یک دفعہ، یک بارگی دیا، اکٹھا دیا. اور یہ کب دیا گیا؟ جب رمضان کے 6 دن گزر چکے تھے.
یعنی 7ویں شب یا 6ٹھی شب کہیے، 6 دن گزر چکے تھے، اس کے بعد رات میں یا اس دن میں یہ توریت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی۔ ہاں، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ اس بات کا اختلاف ہے کہ کیا توریت اور صحف موسیٰ ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو الواح کے طور پر جن کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکتوب شکل میں، لکھی ہوئی شکل میں حضرت موسیٰ کو الواح سونپی، انہی الواح میں، انہی تختیوں میں توریت لکھی ہوئی تھی۔ تیسری کتاب زبور، یہ وہ کتاب ہے، اللہ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی اپنی جانب سے وحی کرتے ہوئے، اور یہ بھی یکبارگی رمضان کے 18 دن باقی رہ گئے یا 18 دن گزر گئے، دونوں مفہوم ہو سکتا ہے یہاں عبارت کا۔ ہاں، رمضان کے 18ویں تاریخ کو یہ نازل کی گئی۔ یہاں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں عام طور سے سبھی رمضان المبارک میں ہی نازل کی گئی ہے، یہ رمضان کی فضیلت کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد انجیل ہے۔ ہاں، انجیل جو اللہ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنی روح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا تاکہ یہ کتاب بھی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور نور بنے اور متقیوں کے لیے واعظ و نصیحت کا کام دے۔ یہاں توریت اور انجیل کا کیا تعلق ہے، آگے جب ہم کچھ تفصیلات اس سلسلے میں جانیں گے تو یہ بتایا جائے گا کہ اصل اس سلسلے میں تورات ہی تھی بنیادی احکام، انجیل نے اس کے بعض احکامات کو منسوخ کیا لیکن اسی کی تکمیل اور تطہیر کے لیے نازل کی گئی، اس لیے اصل توریت ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ صرف توریت کا ہی ذکر کیا، اس لیے کہ وہ اصل تھی۔ بہرحال یہ انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی اور اس میں بھی بعض شرائع نئے سرے سے بیان کیے گئے، اس لیے اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب بھی یکبارگی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، ہاں، جبکہ رمضان کے 13 دن باقی رہ گئے تھے، یا 13 دن گزر چکے تھے، یہاں خلط کا لفظ ہے، یعنی 13 دن باقی رہ گئے تھے، یہ بھی رمضان میں نازل کی گئی۔ آخری کتاب، ہاں، ان تمام کتابوں کی ناسخ، تمام کتابوں کی جامع، تمام کتابوں کی نگراں، جس کو قرآن نے مہیمن کہا، یعنی فیصل، محافظ اور نگراں، سب سے جامع، سب سے مکمل اور قیامت تک کے ہر زمانے اور ہر علاقے کے مسئلے کا حل لے کر معجزے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب ہدایت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اب اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے نازل فرمایا، ہاں، اور یہ چیز ہم تک تواتر کے ساتھ متواتر انداز میں منقول ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ہم تک تواتر کے ساتھ نقل کردہ اور پہنچائی گئی ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ المتعبد بتلاوت ہی، اس کی تلاوت کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں میں ضمناً صرف ایک جملے کی بات کہوں، شاید آئندہ مجھے یاد نہ رہے، کہ میں نے ابھی بعض کلپس دیکھی تو کچھ لوگوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی جب بات کہی، بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ضروری بھی ہے، ہاں، اس کی اپنی فضیلت ہے، اور یہ اللہ کے پیغام کا تقاضا بھی ہے کہ جو ہماری طرف ہدایت کی شکل میں نازل کی گئی کتاب ہے ہم اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں، اسے اختیار کریں، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن اس کی شدت میں بعض حضرات نے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی کہ بغیر سمجھے اس کو پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتاب اس طرح پڑھی نہیں جاتی۔ کوئی خط ہے، کسی کی کتاب ہے، آپ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں کیا؟ اس کا سوال اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کی ضمن میں گویا وہ نمازوں میں جو تلاوت کی جاتی ہے، امام قرأت کرتا ہے، مقتدی اسے سنتے ہیں، ہاں، اور اسی طریقے سے عام حالات میں جو اہل ایمان تلاوت کے ذریعے سے عبادت اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا وہ گویا رد کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا اہمیت کی عامل بات ہے، ضروری ہے، لیکن اس کتاب کی دنیا میں ایک خصوصیت یہ ہے جو کسی اور کتاب کو، یہاں تک کہ ہم قرآن اور حدیث میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حدیث قدسی ایک قسم ہے، وہ حدیث
جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو بیان کر رہے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن اس حدیث قدسی میں اور قرآن میں کئی فرق ہے. یہاں قرآن معنی کے ساتھ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک فرق یہ ہے، ایک فرق اہل علم نے یہ بیان کیا جو ہم قرآن کے تعارف میں یہاں ذکر کر رہے ہیں، المتعبد بتلاوتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے. حدیث قدسی اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب اور اللہ کا کلام ہے معنی کے اعتبار سے، لیکن اس کو پڑھنا قرآن کے پڑھنے کی طرح، تلاوت کی طرح عبادت نہیں ہے. یہ مشروع نہیں ہے اس طرح سے کہ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی عبادت ہو رہی ہے، ویسے ہم حدیث کو بغیر سمجھے اگر پڑھتے ہیں تو ویسے اس کی عبادت کہلائے گی اللہ کی. یہ بات ذہن نشین رہے، اور اسی لیے تلاوت کی بڑی فضیلت ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں، یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھے. جو لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی زندگی بھر قرآن صرف پڑھتا رہے سمجھے بغیر، تو یہ قابل تعجب ہے اور ایک طریقے سے اس میں نقص اور خامی ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم قرآن کی تلاوت والی عبادت کو رد نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی فضیلت اور عبادت کی حیثیت سے اس کی حیثیت مسلم ہے، اس پر دلائل موجود ہیں. اسی لیے ہم تعریف میں یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کی تعریف میں، کہ وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے نازل فرمایا، جو کہ ہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہے، ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی عبادت، اس کی تلاوت کے ذریعے سے عبادت مشروع ہے. یہ کتاب قرآن کریم اکٹھا لوح محفوظ سے بیت العزہ، یعنی آسمان دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، 7 آسمان میں سے پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، تو لوح محفوظ سے بیت العزہ، عزت والا گھر جو آسمان دنیا میں ہے، یہاں تک یک بارگی اکٹھا نازل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری کسی ایک طاق رات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا شروع کیا. یہ جو بیت العزہ، لوح محفوظ سے بیت العزہ میں اکٹھا نازل کیا گیا قرآن، یہ نزول بھی رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں ہوا، اور پھر بیت العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی کا نزول فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی کوئی طاقرات یعنی لیلۃ القدر تھی. ہاں، اور پھر اس پہلی وحی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، یعنی 23 سالہ مدت میں، مختلف حوادث اور واقعات کے تناظر میں حسب ضرورت، جیسی ضرورت تھی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 23 سالہ مدت میں پورا نازل کیا. یکبارگی لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل ہوا، اور وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف واقعات اور معاملات کے پس منظر میں، جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا. اور اس کی مختلف حکمتیں، مصلحتیں اور فوائد بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ الگ الگ یا یہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید اتنی لمبی مدت میں کیوں نازل کیا گیا. اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ آگے اس پر گفتگو کی جائے گی. یہ میں نے کتابوں کے تعارف کے طور پر یہ چند باتیں موسوعہ کے حوالے سے نقل کی. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں پر ایمان کا طریقہ اور اس سے متعلقہ بعض مباحث کیا ہیں. سب سے پہلے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، اللہ کا کلام ہے. آگے ہم یہ گفتگو کریں گے کہ یہ کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں. اللہ کا کلام ہے، اس کی جانب سے نازل شدہ ہے، اس کے انبیاء جو سچے انبیاء ہیں ان پر. اور یہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس میں جو احکام اور ہدایات، تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، ہم اس پر عمل کریں. اور عمل شرائع پر، اس کے احکام پر عمل جو ہے وہ 3 اشیاء کو، 3 چیزوں کو بنیادی طور سے گھیرے ہوئے ہے. ایک عنوان کے طور پر ہم کہہ لیں، یہ کہتے ہیں کہ پہلے کہ جو کچھ اس میں عقائد کی روح سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو عقیدہ بنانا، عقیدے کے طور پر اختیار کرنا. عقیدہ
ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں کہ دل کی پختگی کے ساتھ کسی چیز کو یقین کے ساتھ قبول کرنا. ہاں یہ عقدہ کا لفظی معنی ہے اور ہم نے اس کی اصطلاحی معنی وغیرہ تفصیل پڑھی ہے. تو عقیدے کے طور پر، ایمان بالغیب کے طور پر، ان میں جن چیزوں کی خبر دی گئی ہے، جو چیزیں بتائی گئی ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بعض اقوال اس سے پہلے گزر چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کچھ چیزیں خبر ہیں اور کچھ چیزیں امر ہیں. خبر اور امر، بعض چیزیں جو ہے انشائیہ ہیں، ہاں بعض غیر انشائیہ ہیں، خبریاں ہیں، کچھ انشائیہ ہیں. تو جو خبر ہے ان کو سچا ماننا، تصدیق کرنا، دل و جان سے ظاہر و باطن میں اس پر یقین رکھنا. اللہ اور رسول نے جو باتیں بتائی ہیں غیب سے متعلق، اور جو چیزیں حکم کے طور پر عطا کی ہیں ان کو اختیار کر لینا. جن چیزوں حکم میں بھی دو قسم ہیں، کچھ چیزوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ کرو، کچھ چیزوں کو کہا گیا ہے یہ مت کرو، ان سے بچو. تو جو کرنے والی ہے ان کو کرنے کے طور پر اختیار کیا جائے، اور جو بچنے والی ہے ان کو ترک کر کے، ان سے اجتناب کر کے اس پر عمل کیا جائے. یہ پہلا معاملہ ہوا کہ اس میں جو کچھ عقائد ہیں اس کو عقیدے کے طور پر استعمال کرنا، یعنی خبروں کو تسلیم کرنا. دوسری بات التشرع بما فیہا من شرائع و احکام، کہ اس میں جو شرائع اور احکام ہیں، جو احکامات ہیں، یہی کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، ہاں فرض و مندوب واجب، جس کی تعریف ابھی آپ نے بعض دروس میں سنی دکتور طارق وغیرہ سے، ان کو تو جو ہے اس کو اپنے زندگی کے اصول بنانا، یعنی اس کو شریعت کے طور پر اختیار کرنا، دین کے طور پر اسے اختیار کرنا. اللہ اور رسول نے ایک بات کہہ دی، ہم اسے اختیار کر لیں. دنیا کے کچھ لوگ کچھ بھی مانتے ہوں، دوسرے مذاہب کے لوگ کچھ بھی کرتے ہوں، اس کا ہم پر اثر نہ پڑے. تو اللہ کی کتاب کا پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ہم اسے اختیار کریں. یہاں آپ تھوڑی سی ذہن میں یہ بات بھی لائیے کہ اگر عقیدے اور احکام کے سلسلے میں قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب ایک بات کہہ رہی ہے، قرآن کی تشریح حدیث ایک بات کہہ رہی ہے، اور اس کے بالمقابل آپ نے کسی امام، کسی بزرگ، کسی پیر صاحب، کسی شیخ، کسی صاحب کشف، کسی صاحب الہام، یا آسمان میں اڑنے والے، پانی پر چلنے والے اور کرامت کا مظاہرہ کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، یا ان کے متعلق بڑی مشہور کہانیاں ہوں، ایسی کسی شخصیت سے کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی بات کو مان کر آپ نے قرآن کے حکم کو نہیں مانا تو آپ ایمان بالکتاب کے تقاضے کو آپ نہیں سمجھے ہیں. ایسے آج کتنے لوگ ہیں. ہاں قرآن کہتا ہے کہ یہ حکم ہے، مثال کے طور پہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے وہ 2 پورے سال دودھ پلائے بچے کو. شیرخوار بچے کا بڑا مشہور مسئلہ ہے. اب یہاں مشہور یہ ہے احناف کے یہاں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں. ان کے ایک شاگرد کا کہنا ہے کہ 3 سال تک پلا سکتے ہیں، 2.5 سال تک مدت. اب جب اس پر اعتراض کیا گیا تو جو اہل علم ہے وہ تو بچ کر جواب دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کوئی دلیلیں رہی ہو، گمان. ٹھیک ہے، ہم بھی ان سے حسن ظن رکھتے ہیں. جان بوجھ کر ان اہل علم نے قرآن حدیث کی مخالفت نہیں کی. اجتہاد کے طور پر، تعویل کے طور پر ان کے فہم سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جب صحیح بات مل جائے قرآن حدیث کی تو ہم اس کو قبول کریں گے. یہ ان کا منہج تو اصول تو یہی تھا. استدلال میں، فہم میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اب ان کے جو موافقین ہیں یا اندھی تقلید کرنے والے، ان کی وہ باتیں جو صراحتاً وضاحتاً قرآن حدیث کے خلاف بھی پڑ گئیں، اجتہادی خطا کے طور پر مان لینے کی بجائے ان کی تعویل کر کے قرآن و حدیث کو توڑنے بڑھوڑنے لگے. یعنی امام کے قول کو اپنی جگہ رکھا، اس کو وحی الہی کی طرح اس کی تعویل کی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ قرآن و حدیث میں کچھ اس طرح گھس کر غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ ان میں سے کچھ ایسا کشید کیا جائے معنی مفہوم کہ ہمارے امام کے موافق ہو جائے. نہیں سمجھ میں آیا تو ضعیف بھی لے لیا یا پھر تو میں نے ایک صاحب سے یہاں تک سنا کہ وہ جو سورہ احقاف کی آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، کیا ہے بچے کے لیے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت، ہاں کیا ہے 30 شہرن، 30 مہینے. تو اب انہوں نے اس میں جو کہا گیا حمل کی اقل مدت، اسی سے حضرت علی اور بعض صحابہ نے استدلال کیا کہ 6 مہینہ مانے، 30 مہینے میں سے 6 مہینہ نکال دیں تو کتنا مہینہ بچتا ہے؟ 24، یعنی 2 سال. تو 2 سال مدت رضاعت دودھ پلانے والی اور 6 مہینہ حمل، تو اقل حمل کی مدت 6 ماہ ہو سکتی ہے. اس سے استدلال کیا گیا.
اب ہمارے کچھ بڑے قابل لوگوں نے اپنے مسلک کی حمایت کرنے کے لیے اس آیت کا مفہوم عربی اصولوں، زبان و بیان کے قواعد سے ہٹ کر اور تمام مفسرین کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کشید کرنے کی کوشش کی کہ اس کے حمل کی اور اس کے دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے، یعنی دونوں کی حمل کی مدت 30 مہینے یا دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے. ایسا کہہ کے انہوں نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ چلیے ٹھیک ہے، اگر کھینچ تان کے یہ مان لیا جائے کہ 30 مہینے کی دودھ پلانے کی مدت بن سکتی ہے، تو کیا دنیا میں میڈیکل سائنس کی آج بڑی ترقی ہے، کوئی ایسی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں 30 مہینے تک رہا ہو، 9 مہینے سے 2-4 دن اوپر ہو جائے اگر تو ماں کو خطرہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر جو ہے اور اہل خانہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں اگر اس سے زیادہ کچھ مدت بڑھ گئی تو بچہ زچہ دونوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، فوراً آپریشن کیا جائے، کوئی تدبیر کی جائے جس سے بچے کی ولادت ہو جائے. کہیں کوئی ایسی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ 30 مہینہ کوئی بچہ رہا؟ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا تھا، میں نے صرف یہ مثال بیان کی. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں جو عقیدے اور خبریں ہیں اس کو ہم عقیدہ بنا لیں، خبروں کی تصدیق کریں، ظاہراً بھی باطناً بھی. ہاں، ظاہر میں ہم کہیں کہ چلو مان رہے ہیں، دل میں شک شبہ ہے یا اس پر یقین نہیں ہے تو یہ ایمان نہیں ہوگا. یہ بات تفصیلات گزر چکی ہیں، یہی تو نفاق ہے، ایمان کے معنی میں ہم پڑھ چکے ہیں. دوسری چیز کہ اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات کو اپنی زندگی کی کا اصول ضابطہ بنانا، شریعت کے طور پر اسے اختیار کرنا. اور میں نے یہ عرض کیا، ایک ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو مان کر اس پر عمل نہ کر سکے، کوتاہی کرے، گنہگار ہے. لیکن ایک آدمی یہ ہے کہ احکام کو جانتا ہے کہ قرآن میں یہ کہا گیا، لیکن اس کے مخالف کوئی قول، کوئی مسلک اس لیے اختیار کر رہا ہے کہ یہ فلاں کا مسلک ہے اور میں اس کا مقلد ہوں، ہمارے فلاں شیخ نے کہا اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوں، پیری مریدی والی بدعت والی بیعت. اب اس بنیاد پر یا اس قسم کی کسی بنیاد پر کوئی آدمی قرآن حدیث کو جانتے ہوئے اس کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ جو کوتاہی کی بنیاد پر عمل نہیں کرتا ہے، ایک مسلمان ہے لیکن عمل میں کوتاہ ہے، وہ جتنا بڑا گنہگار ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا گنہگار وہ ہے جو قرآن حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. گویا اس کا ایمان بالکتب درست نہیں ہے. وہ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا اور دوسری طرف اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کسی اور کی کتاب کو ترجیح دے رہا ہے. آج کتنی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. ہاں، ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ لوگ ایک دور آئے گا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر مصنفات پڑھی جائے گی. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بڑی شدت سے اس کی تشریح کی، انکار حدیث وغیرہ کے جواب دیتے ہوئے، اور بیان کیا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے کبار علماء یا مخصوص علماء اور افراد کی تیار کردہ کتاب کو دن و رات پڑھنے کا مشغلہ بنا لیا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. یہی مصنفات ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کا عمل اللہ کی کتاب سے دور کرتا ہے. بہرحال اللہ کی کتاب پر ایمان کا یہ دوسرا نقطہ ہے. تیسری بات یہ کہ التأدب بما فیہا من الآداب والاخلاق، کہ اس قرآن میں جو آداب اور اخلاق بیان کیے گئے، ہاں، اوپر کا جو دوسرے نمبر کا احکام کی بات ہے اس میں حلال حرام معاملات کے سلسلے میں جو جائز ناجائز ہے وہ ساری باتیں آ گئی. دوسری کہ اس کتاب کے اندر جب ہم کتاب پر ایمان لا رہے ہیں تو اس کتاب میں جو آداب اخلاق زندگی کے جو ضابطے رسول بیان کیے گئے انہیں اختیار کیا جائے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے اجتناب کیا جائے. یہ تین چیزیں گویا ایمان بالکتب میں شامل ہیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان دل میں یقین کی شکل میں موجود ہو، زبان پر اقرار کی شکل میں اور اعضاء و جوارح پر عمل کی شکل میں، ظاہری اظہار کی شکل میں موجود ہو. کیونکہ دل کا ایمان جو ہے وہ عقیدے پر مشتمل ہوتا ہے. ہاں، دل کا ایمان عقیدے پر مشتمل. ابھی کسی جاہل معترض کا میں نے ایک قول سنا، کہا کہ یہ عقیدہ کیا بات کرتے ہیں، اعتقاد اور عقیدہ قرآن حدیث میں کہیں یہ لفظ آیا نہیں. ہاں، انہوں نے معنی مفہوم سمجھا ہی نہیں. یہ دراصل ایمان ہی کا ایک حصہ اعتقاد ہے، یا اعتقاد کہا جاتا ہے تو یہ دل میں جس کو ایمان ہم کہہ رہے ہیں، جس کی جڑ بنیاد اور مرکزی حصہ اس کا عقیدہ ہی ہے. اور اس میں معنی اور مفہوم کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عقیدہ اس معنی میں قرآن حدیث میں نہیں آیا، لیکن لفظ عقد، عقدہ، اعتقاد، اس کے مشتقات جو ہیں قرآن حدیث میں مختلف مقامات پر مستعمل ہیں. اسی طریقے سے
تو یہ کہا کہ دل کا ایمان عقیدہ رکھنا ہے، زبان کا ایمان اقرار کرنا ہے کہ آپ زبان سے اس کا اظہار کریں، اعتراف کریں، اور اعضاء و جوارح کا ایمان اس کے تقاضے پر عمل کرنا ہے. ہاں، اور اس کے تقاضے پر عمل، العمل ھذا الایمان بتعظیم کتب اللہ، بمقتضی ھذا الایمان بتعظیم کتب اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کی کتابوں کی تعظیم کی جائے اور اس ایمان کے تقاضے کو عملی طور سے بروئے کار لایا جائے. اب اس تعظیم کے ضمن میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آگے بڑی اچھی وضاحت کی، کہ ہر مسلمان پر اللہ کی کتاب کے لیے جو اس کا حق ہے، بنیادی فریضہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس پر پورے طریقے سے ایمان و یقین رکھے اور اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی برتے. اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا لفظ ہے خیر خواہی. کیوں؟ جیسا کہ دلیل دے رہے ہیں، اور بہت سی دلیلوں میں سے ایک بڑی واضح دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدین النصیحہ. حضرت تمیم داری سے روایت ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. الدین النصیحہ کہ دین سراسر سراپا نصیحت ہے، خیر خواہی ہے. مجسم خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے. مطلب اگر آپ بدخواہی کر رہے ہیں تو جتنی آپ کے اندر بدخواہی ہے، کسی کا برا چاہنے کا مزاج ہے، عملاً ہو، فکراً ہو، اعتقاداً ہو، تو گویا اتنا آپ دین کے مخالف ہیں. جبکہ دین سراسر خیر خواہی ہے، بھلائی کا چاہنا ہے. تو ہم نے یعنی صحابہ کرام نے سوال کیا، لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے خیر خواہی، کس کا بھلا چاہنا؟ تو آپ نے کہا، یہ بڑی جامع حدیث ہے. بعض اہل علم نے، آپ شروحات حدیث دیکھیے، علماء سلف میں سے اکثر کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ایسی ہے جو دین کے سارے بنیادی معاملات کو، معنی اور مفہوم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے جوامع الکلم کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ الفاظ چند ہیں لیکن معنی میں سمندر سمٹے ہوئے ہیں اس کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی. خیر خواہی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ کے جتنے حقوق ہیں بندے پر بیان کیے گئے ہیں، توحید ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اللہ کی تعظیم کرنا ہے، اس کی تکبیر تحلیل وغیرہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خیر خواہی میں شامل ہیں. اللہ پر ایمان سے متعلق جتنے امور ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں. دوسرا، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، آگے اس کی ہم تشریح پڑھ رہے ہیں اور یہی ابھی بیان کرنا مقصود ہے. تیسرا، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، رسول کے حقوق ادا کرنا جو آگے ہم ایمان بالرسول اور انبیاء پر ایمان کے ضمن میں پڑھیں گے. ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے امام، ان کا جو اجتماعی ڈھانچہ ہے اور ان کا جو سردار یا امیر ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی. اس کی اپنی تفصیل ہے جس کو آج بیان کرنے سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. مسلمانوں کا وہ اجتماعی ڈھانچہ جو حکومت کی شکل میں ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ اجتماعی ڈھانچہ جو سماج اور معاشرے میں پایا جاتا ہے اہل حق کو ماننے والوں کی طرح. ہمارے یہاں اس سلسلے میں کچھ لوگ تو اجتماعیت کا یا جماعت کا معنی ہی نہیں سمجھتے، اور ہمارے یہاں ایسی دعوتیں پائی جاتی ہیں کہ آپ کسی بھی مسلک کو، مذہب کو، شرک کو، بدعت کو، خرافات کو مانو، سب اکٹھا ہو جاؤ. ان لوگوں نے دین کو نہیں سمجھا، ان لوگوں نے جماعت کا معنی نہیں سمجھا. جماعت حق کے ساتھ وابستہ ہے، اور جو اہل حق کہلاتے ہیں ہمارے یہاں اہل الحدیث کی شکل میں آج پائے جاتے ہیں. میرے علم کے مطابق عرب کے بعض علاقوں کو چھوڑ کر دوسرے مقامات میں، خاص طور سے بر صغیر کے سلسلے میں میرا اپنا خیال اور یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی اجتماعیت کا مفہوم عوام تو عوام، علماء اور بہت سارے خواص بھی نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی طرف توجہ دیتے ہیں. اجتماعی تقاضوں پر انفرادی اغراض اور تقاضوں یا مفادات کو ترجیح دینا بالکل عام ہے. یہ اجتماعی خیر خواہی کے خلاف ہے. یہ امامت المسلمین کی بات جو کہی گئی ہے تو یہ ایک شخصیت کی سماعت کی بات نہیں ہے، یہ اجتماعی مفاد کی بات ہے. ہمارے یہاں ٹولے بنتے ہیں اجتماعی مفادات کی بنیاد پر، دنیاوی مفادات کی بنیاد پر، اور وہ ٹولے جماعت نہیں ہے. جماعت وہ ہے جو قرآن حدیث کی خادم ہو اور قرآن و حدیث یا مسلمانوں کے اجتماعی دینی فوائد اور مفادات کو ترجیح دینے کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو. اسے میں
کسی اور مقام پر ایک مستقل موضوع اور عنوان اور تحقیق کے لیے اٹھا چھوڑتا ہوں. اہل علم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. وعامتہم ائمۃ المسلمین کے ساتھ ساتھ یہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی. ایک عام مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے، اس کے جو ذمہ داریاں ہیں، اس کو نبھائے. تو بہرحال یہ جامع حدیث ہے جس میں مقصود یہاں اس پیش کرنے کا صاحب مذکرہ کا یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. اللہ کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کا معنی میں نے وہاں بیان نہیں کیا، یہاں مذکرہ میں جو ہے اسی کا تذکرہ کروں کہ الامتثال لما فیہا. کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ حکم ہے اس کو بجا لایا جائے، اس کی تعمیل کی جائے، اس کی بجا آوری کی جائے. دوسرا والتأدب بآدابہ، اس کے آداب اور اخلاق جو بتائے گئے ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، ان آداب کو اختیار کرنا. وتعلم وتعلیم ما فیہا من ما فیہا، اور اس میں جو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں وہ خبر کی اور عقیدے کی شکل میں ہو یا احکامات کی شکل میں، اس کو سیکھنا سکھانا. یہ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی میں شامل ہے. ہم کو ہمارا اور آپ کا حق ہے کہ ہم درس قرآن اور دروس کتاب و سنت کا جو اہتمام اگر کرتے ہیں تو گویا یہ اس کے ایمان کے تقاضوں میں شامل ہے. اللہ تبارک تعالی ہم کو اخلاص دے اور اس کا خیر خواہ بنائے. ہاں، اور اسی طریقے سے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا، اور یہی نہیں اس کی قرأت کرنا، تلاوت کرنا، یہ بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی میں شامل ہے. یہاں انہوں نے ایک ذکر نہیں کیا، میں اس کو بڑھا دوں کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کی مخالفت کرتا ہے، وہ چاہے مسلمان کہلانے والا کوئی اہل بدعت ہو، منحرف فکر کا حامل ہو، گمراہ شخص ہو، یا غیر مسلموں کی طرف سے اگر اللہ کی کتاب پر کوئی آنچ آتی ہے، اس کو مخدوش یا اس کی تعلیمات کو مجروح کیا جاتا ہے، تو اس کا دفاع کرنا، اس کتاب کی تعلیمات کو صاف شفاف بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ان کے مخالفین کا جو قرآن و حدیث نے دفاع کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس انداز میں دفاع کرنا، کتاب کو کی حفاظت کرنا، یہ بھی اللہ کی کتابوں کی خیر خواہی کے معنی میں شامل ہے. اب یہاں آگے ایک بات انہوں نے کی کہ اس کی جو کچھ قرآن کے بین الدفتین، دو پٹھوں کے درمیان جو لکھی ہوئی شکل میں مصحف ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا اللہ کی کتاب پر ایمان کے ضمن میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کا ہم حصی طور پر اہتمام کریں کہ اس کی خوب عزت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے. چنانچہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو گندے مقام پر نہ لے جایا جائے، اور نہ ہی ایسے بچوں کے ہاتھ میں یہ قرآن دیا جائے جو اسے پھاڑ پھوڑ ڈالیں یا اس کو جو ہے گندگی سے آلودہ کریں، اس میں میل کچیل لگائیں، گندے مقام پر اس کو پھینک دیں یا ایسی حرکت کریں جس سے قرآن کی بے حرمتی اور بے ادبی ہوتی ہو. یہ اس کی حصی تعظیم کا حصہ ہوا کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں وہ لوگ جو گنڈے تعویذ کے قائل ہیں اور اس کی دکانیں چلا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کو پوری آیت الکرسی میں نے دیکھی کہ کسی تختی پر، یا اب تو نیا دور ہے، بعض جو ہے دھات کی کسی حصے پر اس کو چھاپ دیا ہے اور اس میں سوراخ ڈال کر دھاگے میں ڈال کر گلے میں لٹکا لیا. کسی نے اس کا کچھ لکھا ہوا حصہ ہاتھ پہ لٹکا لیا، کسی نے موم جامے میں باندھ کر اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ تعویذ کی شکل میں بنا کے ہاتھ میں، گردن پہ، کمر پہ اور کوئی ران پر لگا رہا ہے. یہی نہیں، اعمال قرآنی کے نام پر ہمارے یہاں بعض بڑے بڑے علماء، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، بریلویوں کی اور صوفیوں کے جو مشہور لوگ ہیں ان کی بات چھوڑیے، یہ جو دیوبندی حضرات ہیں ان کی کتابیں قرآن میں آج مارکیٹ میں دستیاب ہیں قرآنی اعمال کے نام سے، اور اس میں ایسی ایسی چیزیں لکھی ہے کہ فلاں تکلیف ہے تو آپ قرآن کی یہ آیت لکھ کر شرمگاہ کے پاس، کمر میں لکھ کے شرمگاہ کے پاس لٹکا دیں تو یہ فائدہ ہو جائے گا، بچے کی اچھی آسانی سے ولادت ہو جائے گی، اور فلاں چیز بیماری میں فلاں طریقے سے لٹکا دیں. اب ایک عورت کو بچے کی ولادت ہو رہی ہے، گندگی کا خون آ رہا ہے، حیض و نفاس کی حالت میں ہے، ایک آدمی پیشاب پخانے کے لیے جا رہا ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے 24 گھنٹہ اپنے گلے میں اس طرح سے تعویذ لٹکا رکھی ہے کہ نکالتا ہی نہیں، چاہے وہ بیوی سے ملاقات کر رہا ہے، بیوی شوہر سے ملاقات کر رہی ہے، یا پیشاب پاخانے کے مقام پر جا رہے ہیں. ان ساری حرکتوں سے جہاں قرآن حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے، صحابہ کرام کے ثابت شدہ کسی عمل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قرآن کو لکھ کر تعویذ گنڈے کی شکل میں لٹکایا جائے، گردن میں، ہاتھ میں، کمر میں، پیر پہ، یا پھر گھر، دکان اور مکان کی دیواروں پر تبرک کے لیے۔ یہ مسنون عمل نہیں ہے، صحابہ کرام نے اسے نہیں کیا۔ بعض روایتیں جو صحابہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ ایک روایت جو ایک تابعی کی، صحابی کے بیٹے کی ہے کہ من حمزات الشیاطین والی دعا کو وہ گلے میں لٹ کر تختیوں میں لکھ کر یاد کراتے تھے، بچوں کو یاد ہو گئی نکال دیتے تھے۔ یہ ہر وقت نہیں لٹکی رہتی تھی، یاد کرانے کے لیے گلے میں تختی پہ لکھ کر لٹکاتے تھے، اور پھر وہ تابعی کا عمل ہے اور یاد کرانے کے لیے، تعویذ کے طور پر نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ یہ عمل گنڈا تعویذ والا، پہلے تو ہم یہ رکھیں کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک او کفر، جس نے تمیمہ لٹکایا، تعویذ لٹکائی، اردو میں، عربی میں جس کو تمیمہ کہتے ہیں ہم اردو میں تعویذ کہتے ہیں، اور عربی کے تعویذ کا معنی ہوتا ہے پناہ میں دینا۔ کچھ لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، بعض جگہ عربی عبارت میں تعویذ کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کو غلط مفہوم سمجھتے ہیں۔ خیر، میری بات پھیل رہی ہے، میں مقصود کی طرف آؤں کہ یہ جو اللہ کی کتاب کی تعظیم کا حق ہم پر ہے اور اس کی خیرخواہی میں شامل ہے، اس کی مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن کو کسی بھی شکل میں، قرآن کے کسی حصے کو یا پورے قرآن کو گندے مقامات پر لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اسے ایسے مقامات پر ڈالتے ہیں جس سے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ہاں، اسی بنیاد پر آج ہمارے بڑے بڑے کبار علماء کی کمیٹیوں نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے، بعض لوگ ذہن نشین کر لیں، کہ اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کی تعظیم کا حق یہ بھی ہے کہ ہماری جو رنگ ٹون ہوتی ہے، کسی نے فون کیا موبائل میں تو اس میں جو آواز آتی ہے تو بعض لوگوں نے اس میں قرآن کے بعض کلام کو، اذان کو، ہاں، یا بعض ذکر کے کلمات کو، لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر، اس قسم کے کلمات پر مشتمل رنگ ٹون بنا کر اختیار کرتے ہیں۔ سلام علیکم بھی اس میں شامل ہے، سلام اللہ کا نام ہے۔ اب اگر آپ پیشاب پاخانے میں ہیں، ہاں، اگر آپ بیت الخلاء میں ہیں، ہاں، اور اس وقت آپ کا فون بج اٹھا اور اس میں لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر یا سلام علیکم بج رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا نام اس مقام پر لیا جا رہا ہے جہاں جو گندی جگہ ہے، اللہ کا کلام ہو، ذکر ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ میں اس کی دلیل کے طور پر صرف اتنا اشارہ کر کے آگے بڑھوں کہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگانے کے لیے جو انگوٹھی بنوائی تھی اس پر صرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، لیکن حدیثوں میں صاف ہے کہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس انگیٹھی کو اپنے سے نکال کر الگ رکھ دیتے تھے، صرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اس میں اللہ کا نام تھا۔ اب پوری آیت الکرسی کسی کی لکھی ہوئی ہو، قرآن کی پوری آیتیں لکھی ہوئی ہوں، اللہ کے کلام ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہو، اور آپ اگر پیشاب پاخانے میں وہ لے کر جا رہے ہیں تو کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہمارے موبائل میں فیڈ ہے قرآن مجید پورا کا پورا، تو اب اسے لے گئے تو کیا بے حرمتی ہوگی؟ تو اس کو اہل علم نے کہا کہ جیسے ایک حافظ قرآن ہو، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہے، دعائیں یاد ہے، تو وہ دل میں ہے، میموری میں ہے، اور یہ گویا شعور کے اندر محفوظ ہے، جو مادی حصی طور کی نہیں ہے، مادی طور غیر مانوی طور پر ہے، اور اس پر ہمارا بس نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انگوٹھی سے انگوٹھی نکال کر رکھ دیا اس طرح ہم نکال کے اس کو کہیں رکھ دیں۔ تو جیسے ہماری میموری میں ہے محفوظ مانوی طور پر، ایسے موبائل کی میموری میں بھی جو چیز ہے ہم اس کو نکال کر الگ نہیں کر سکتے، اور وہ لکھی ہوئی تحریر شکل میں نہیں ہے جس سے بے حرمتی ہو، لہذا دونوں میں فرق ہوگا۔ بہرحال یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ قرآن کی ایک تعظیم کا، اللہ کی کتاب کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ اب تعظیم دو طریقے کی ہے، ایک تو اس کی حصی تعظیم، جیسے میں نے جس کو بیان کیا کہ محسوس طریقے پہ قرآن کو گندے مقامات پر نہ لیا جائے۔ قرآن کی ایک ہے مانوی تعظیم، یہ کیا ہے؟ اس کی مانوی تعظیم یہ ہے کہ ما فیہا من الاحکام والاوامر، فیمتثل ما فیہا من الاحکام والاوامر، کہ مانوی تعظیم یہ ہے کہ اس میں جو احکام اور اوامر ہے ان کی بجا آوری کی جائے، اس کی تعمیل کی جائے، اور اس کی طرف جب پڑھا جائے تو غور سے اس کو سنا جائے، اور اس کی تلاوت کے وقت خشوع اختیار کیا جائے، ہاں، اپنے اندر وہ کیفیت تاری ہو۔ بہت غور سے سنیے گا، آج کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کو بڑا عظمت والا مانتے ہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، ہے نا، وہ قادری صاحب کی کس کی نظم ہے بہت مشہور، ہاں، تعویذ بنایا جاتا ہوں اور کیا 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 جاتا ہوں،
لیکن جو قرآن کا حق ہے وہ نہیں کیا جاتا. تو قرآن کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں ہم آگے پڑھا کہ اہل کتاب میں جو ایمان والے تھے وہ اللہ کا کلام سن کر رونے لگتے تھے. تو یہاں ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی کہ اس کی معنوی تعظیم یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. وہ جو قرآن میں ہے وہ کبیر ہو تکبیرہ، ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ کی توحید کے باب میں اللہ کی تکبیر بیان کی جائے، اس کی عظمت اور وقار کو اختیار کیا جائے یا مانا جائے. تو اللہ کی تعظیم کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس کے احکامات کی اہمیت کو پہچان کے اس کو ترجیح دیں. میں اس کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ ہمارے یہاں کوئی کہتا ہے جیسے کہ میں فلاں کام اور روایت یا رواج جو ہے ہم نہیں چھوڑ. کیوں؟ ہمارے ابا، ہمارے والد صاحب جو تھے، ہمارے والد صاحب نے انتقال سے پہلے ہم کو بہت سختی سے کہا تھا کہ یہ چیز یہ عمل کرتے رہنا. تو میرے ابا کا یہ حکم تھا، ان کی یہ وصیت تھی، اس لیے میں یہ چھوڑ نہیں سکتا. کیا کہنا چاہتا ہے ایسا کہنے والا انسان؟ کہ اس کے ابا کی عزت اور تعظیم اس کے دل میں اتنی ہے کہ ان کی آخری خواہش یا وصیت کو اگر وہ ترک کرتا ہے تو گویا یہ ان کی بے عزتی کی بات، ان کی میں نے اہمیت نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس کو اہمیت دیتے ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں، اس کے حکم کو بھی اہم قرار دیتے ہیں. ہم روزمرہ کی زندگی میں کہتے ہیں کہ فلاں کام جو کہا میرے فلاں شخص نے کہا تھا اور ان کی بات کو میں ٹال نہیں سکتا، ان کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ ان کی کسی بات کو میں رد نہیں کر سکتا. اب یہ مخلوق کے اندر اگر ایک آدمی کسی کی عزت و تعظیم کرتا ہے اور اس کے حکم کی مخالفت کرنے کو اس کی بے عزتی مانتا ہے، تو سوچئے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، اپنا پروردگار مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، وہی سب سے زیادہ عظمتوں والا، بڑائیوں اور جلال و کبریائی والا ہے، تو اس کے حکم کی ہماری نظر میں کیا اہمیت ہونی چاہیے. اسی بنیاد پر ہمارے اسلاف کا یہ انداز تھا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے کچھ سوالات کیے اور کہا کہ جب انہوں نے، امام مالک نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، تو سائل نے کہا کہ ایک چھوٹا معاملہ ہے، ہلکی باتیں اتنی آپ نہیں جانتے جبکہ آپ امام ہیں، امام اہل مدینہ ہیں. تو امام مالک نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اللہ کی کوئی بھی بات ہلکی نہیں ہے. کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر بھاری بات، بھاری قول القا کریں گے، آپ کے اوپر ڈالیں گے، آپ کے پاس بھیجیں گے. تو اللہ کی جو بھی بات ہے وہ ہمارے نزدیک بڑی بات ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک سنت ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول یہ بٹن لگاتے تھے قمیص کا، اور فلاں کام کو کرنے میں آپ فلاں انگلی کا استعمال کرتے تھے، اگر ہمیں سنت کے طریقے سے یہ معلوم ہو جائے تو اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہمارے لیے دنیا کی کسی بھی شخصیت، کسی بھی کتاب اور کسی بھی دوسرے انسان یا رواج کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوگا. ہم اس سنت کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں گے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ان کا مقام دینے کا، اللہ کی کتاب کو اس کا مقام دینے کا تقاضا ہے، یہ ان کی تعظیم ہے. ہم اس عمل سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات اور رسول کی بات ہمارے نزدیک سب سے اونچی ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول کا درجہ ہمارے نزدیک سب سے اونچا ہے. آپ یا کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی انسان، وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، تقلید کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، کسی اور اصول کے نام پر، اگر اللہ اور اس کے رسول کے بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دے رہا ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے لیکن میرے بزرگ، میرے بابا، میرے دادا، میرے فلاں کا کام کا کہنا یہ ہے، اب اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو چھوڑ کر وہ دادا جی، پر دادا جی کی بات کو مان رہا ہے، تو وہ اس بات کو مان کر ان کی بے عزتی کر رہا ہے، ان کا حق نہیں پہچانا، ان کی تعظیم نہیں کی. تو ان کی مانوی تعظیم جو ہے ضروری ہے، اور اس کی تلاوت کے وقت خشوع اور خضوع اختیار کیا جائے. یہاں انہوں نے بڑی پیاری 2-4 دلیلیں پیش کی قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. سورہ مریم کی یہ آیت سجدہ ہے کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہوئے، سجدے میں روتے ہوئے گرتے ہیں، روتے گڑگڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عام مومنوں کا حال بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اخیر میں کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ یہ مومنین ایسے ہیں کہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل، یہ ٹھوڑی داڑھی کا نچلا حصہ، ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی روتے ہوئے
تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور یہ کلام وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ کلام یعنی قرآن مجید ان کے اندر عاجزی اور خشوع اور خضوع کا اضافہ کرتا ہے، خشوع اور خضوع کو بڑھاتا ہے. وہذا میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعظیم کا حصہ ہوا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو تم یہ دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ ڈبڈبا اٹھی، بہہ پڑی، آنسو بہانے لگی. تم ان کو دیکھتے ہو. یہ قرآن کا ارشاد ہے. کیوں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لیا، پہچان لیا. یہ کن لوگوں کے بارے میں سورہ مائدہ کی یہ آیت؟ یہ نجاشی اور مومنوں کے بارے میں. اس کے سلسلے میں مفسرین نے دو واقعہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جب نجاشی کے سامنے انہوں نے اپنے قسیسین اور اخبار کو، رہبان کو، علماء نصارہ کو بلایا اور ان کے سامنے حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی. بعض روایتوں میں کہ نجاشی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصارہ کے علماء کا ایک وفد بھیجا، ان کے سامنے یہ پڑھی گئی. دونوں واقعات کی روشنی میں جب ان کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی رسول حضرت جعفر نے قرآن سنایا تو ان کی یہ کیفیت طاری ہوئی کہ قرآن کو سن کر یہ علماء نصارہ اور خود نجاشی حبشہ کے بادشاہ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے کلام کی یہ تاثیر اہل ایمان پر ہوتی ہے. اب بتائیے کہ نصارہ پر یہ اثر ہوا، ایک مومن پر کتنا ہونا چاہیے اہل اسلام میں سے. اور اسی طریقے سے یہ بتایا کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو سننے کے وقت تو رو پڑتے ہیں، اور یہ نجاشی اور مومنین کا معاملہ کے سلسلے میں نازل ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، قرأت ہو آواز سے، تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ عام آداب میں سے بتایا گیا ہے. اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا استدلال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو غور سے سننے اور اس کے لیے خاموشی کے ساتھ خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ سکون اور وقار اختیار کرنا ہے جو اللہ کی کتاب کے تعظیم کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے کہا سورہ مریم میں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو شدت اور قوت کے ساتھ اختیار کر لو، پکڑ لو. کیا مطلب ہے اس کا؟ شدت کے ساتھ لے لو، یعنی محنت اور کوشش کر کے اللہ کی کتاب کو سمجھو اور مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرو، اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جن چیزوں کو اس میں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ، جن سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ، جن کو جو آداب بتائے گئے ہیں اس کو اختیار کرو. یہی اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنے کی طرح ہے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو اللہ کی کتاب مضبوط پکڑنے کا حکم دیا ہے تو پیغمبروں کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، لہذا ان کی ہدایت کی آپ پیروی کریں. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے بھی یہ حکم اللہ تعالیٰ کا موجود ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی کتابوں پر، وہ قرآن اور اس سے پہلے دونوں پر ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ان چیزوں پر خاص طور سے سابقہ کتابوں پر ایمان لانے کی ہماری کیا کیفیت ہو، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ جانیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.